معزز ناظرین اکرام، لوگ خوبصورت بہو تو چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ان کی بہو جو ہے وہ کسی محفل کے اندر کسی ڈھولکی کے اوپر جا کر جو ہے وہ رقص کرے، ناچے، گانا گائے۔ لوگ جو ہے خوبصورت بہو تو چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بہو کے اوپر کوئی بری نظر رکھے۔ لوگ خوبصورت بہو تو چاہتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ان کی بہو کو برے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ پکارا جائے۔ یہ کوئی نہیں چاہتا۔ ناظرین، اس سٹوری کے اندر، اس واقعہ کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ ضرور دیکھیں کہ ایک بہو جو ہے وہ ڈھولکی کے اوپر جاتی ہے، وہاں رقص و سرور کی محفل ہوتی ہے، کچھ ایسی عجیب و غریب ویڈیوز بنتی ہیں جو اس کے سسرال کے سامنے جاتی ہے۔ جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، تو اس گھر کے اوپر جو ہے وہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، ہر خاندان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جو گھر ہے وہ عزت والا ہو، سارے معاشرے کے اندر ان کی عزت ہو۔ تو اسی طرح ایک گھر ہے جن کی 2 بیٹیاں ہیں۔ باپ جو ہے نہایت ہی شریف، 5 وقت کے باجماعت نمازی، نہایت ہی دیندار گھر ہے۔ والد جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہر وقت روکتا ہے کہ بیٹیوں کو محافل کے اندر جو ہے وہ نہ لے کر جائیں، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن والدہ جو ہے وہ بڑے احتیاط سے بھی رہتی ہے، کبھی کبھار یعنی ان کے باپ سے جھوٹ بھی بول لیتی ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح یہ جو لڑکیاں ہیں، ان کی ایک سہیلی جو ہے اس کے بھائی کی شادی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے ڈھولکی رکھی جاتی ہے، ڈھولکی کے اوپر ان کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے۔ ان کی والدہ جب ان کے باپ سے پوچھتی ہے تو باپ سختی سے منع کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، بہت ہی ہمارے قریبی ہیں، دوست ہیں، تو جانا پڑے گا۔ تو باپ جو ہے وہ مجبور ہو کر اجازت دیتا ہے۔ ماں جب اس ڈھولکی کے اوپر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں اس محفل کے اندر کوئی عورت، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں، ساری عورتیں لڑکیاں ہیں اور ہیں بھی گھر کی۔ یہ مطمئن ہو جاتی ہیں۔ دوسرے دن پھر دعوت، پھر ماں جو ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جاتی ہے، دیکھتی ہے کوئی مرد نہیں، پھر مطمئن ہو جاتی ہے۔ تو اب تیسری جو رات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مہندی کی رات۔ ماں تو مطمئن ہو جاتی ہے کہ وہاں کوئی مرد نہیں ہوتا، ساری عورتیں ہوتی ہیں۔ تو اب مہندی کی رات جو ڈھولکی ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ جو دولہا ہوتا ہے، اس کی جو کزن ہوتے ہیں، وہ بھی اس مہندی کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب ناچ گانا رقص شروع ہوتا ہے تو یہ بھی لڑکیوں کے ساتھ ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ایسے سٹیپ، یعنی ایسے ایسے کیمرے جو ہے وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے، سنیں گے تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ تو خیر، یہ شادی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ شادی ختم ہونے کے بعد یہ جو لڑکی ہے، یعنی اس کی ویڈیو پہنچتی ہے اس کے سسرال والوں کے پاس۔ سسرال والے جو ہے وہ اس کی سگی پھوپھی ہوتی ہے۔ پھوپھی جب ویڈیو دیکھتی ہے اس کو یقین نہیں آتا۔ بیٹا کہتا ہے کہ ماں یہ دیکھ اپنی بہو کے کرتوت۔ ماں جو ہے وہ یقین نہیں کرتی۔ ماں اسی طرح اٹھتی ہے اور اپنے بھائی کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ بھائی دیکھیں، میں نے بہو اس لیے آپ کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے مانگی تھی، یہ میری بھتیجی ہے، میرے اپنا خونی رشتہ ہے، تو یہ تو بہت برا ہو چکا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ باہر شادیوں کے اوپر جاتی ہے، وہاں جا کر ناچتی ہے، گاتی ہے۔ باپ سن کر جو ہے وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو اب اس کی ماں قریب بیٹھی ہے، تو ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، لگتا کسی نے کوئی غلط ویڈیو بنا کر جو ہے وہ پبلش کر دی ہوگی۔ خیر، ویڈیو جب دکھائی جاتی ہے تو اس کے اوپر یقین کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ نہیں، ویڈیو جو ڈانس کی، رقص کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے نیچے جو عجیب و غریب قسم کے کمنٹس جو آتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ حیران کن، پریشان ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی اس کا ہونے والا جو شوہر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ وہ کمنٹس کیا تھے ناظرین، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کمنٹس کس کس طرح کے تھے۔ سنیں گے تو آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے باپ کہتا ہے کہ آپ نے میری بیٹی کے رشتے کا کیا انکار کرنا، میں خود ہی انکار کرتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد والد جو ہے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو اگلے دن جیسے ہی وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پہ کھڑا ہوتے ہیں، سجدے میں پہنچتے ہیں تو بہت لمبا سجدہ ہوتا ہے۔ جب اس کی بیوی جو ہے انہیں ہلاتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں۔ پھر فوراً ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو
یعنی تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ تو ناظرین وہ کمنٹس جو تھے نا وہ سب سے زیادہ خطرناک تھے۔ پتہ ہے آپ کو، جب شادی کے اندر محفلوں کے اندر کوئی ویڈیو بنتی ہے تو اس کے بعد جو کیمرے مین ہے نا وہ جو کچھ سٹیپ ہوتے ہیں خاص، یعنی ان کو کیچ کر لیتے ہیں، ان کو بار بار جو ہے وہ دہراتے ہیں، تو اس کے نیچے ایسے گندے کمنٹس آتے ہیں کہ جی اس طرح کا یعنی خوبصورت مال، یعنی اس طرح کے پیس کہاں سے ملیں گے۔ بڑے عجیب و غریب قسم کے کمنٹس ہیں جو بندہ سنانے کو دل نہیں کرتا۔ تو ناظرین پھر اس کے بعد باپ جو ہے جب یہ پڑھتا ہے تو اس کے بیچارے کو اٹیک ہوتا ہے، بس اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس ماں نے جو ہے پھر یعنی کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ کسی اور ماں کے ساتھ، کسی اور بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ جب بھی آپ کسی شادی کے اندر جائیں، کسی محفل کے اندر جائیں، یہ مت سمجھیں کہ آپ کسی چار دیواری کے اندر ہے۔ چار دیواری آپ کی وہی ہے جو آپ کا اپنا گھر ہے، وہیں آپ محفوظ ہیں۔ باہر کسی محفل کے اندر اگر آپ جاتی ہیں تو اپنا جو برقع ہے یا اپنی چادر جو ہے اسے اپنے جسم سے مت ہٹائیں گے تو اسی طرح کا واقعہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی ہو۔ تو یہ واقعہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔